جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتنا سخت امتحان کہ 7 کے 7 بیٹے انتقال کر گئے. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مکانات گر گئے، آپ مرض میں گرفتار ہو گئے، شہر چھوڑ کر کے بیوی رحمت کے ساتھ اپنی بیوی رحمت کے ساتھ تشریف لے گئے. بیوی نے کہا کہ آپ جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آپ کی اس تکلیف کو دور فرما دے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا کہ میری شریک حیات ذرا یہ بتاؤ یہ تکلیف کتنے دن سے ہے مجھ پر، کتنے دن سے ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بس ابھی چند دنوں سے یہ تکلیف ہے، چند مہینوں سے تکلیف ہے. کہ راحت کی زندگی میں ہم نے کتنی گزاری، کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے راحت میں گزارا. تو اب قربان جائیے ان کے ارشاد پر. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا، اپنی بیوی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شریک حیات، جس رب نے ایک لمبی زندگی ہمیں سکون کی عطا فرمائی، اس رب کی بارگاہ میں اس کی شکایت کرنے میں مجھے شرم آتی ہے کہ مولا تو نے یہ تکلیف مجھے کیوں عطا فرمائی. لیکن بیوی جو وفادار ہوتی ہے اسے چین کہاں ہے اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھ کر. آج کی بیویاں تو اگر شوہر کڑکا ہو جائے تو میکے چلی جاتی ہیں، لیکن قربان جائیے اس عظمت والی بیوی پر کہ جنہوں نے راحت میں بھی ساتھ دیا اور تکلیف کے اندر بھی ساتھ دیا. تو حضرت بی بی رحمت رحمہ اللہ عرض کرتی ہیں کہ میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں. تو ایک مانگنے کا سلیقہ، تکلیف میں کیسے مانگنا چاہیے، وہ سلیقہ حضرت ایوب علیہ السلام نے عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کیا پیارا انداز ہے. واللہ ادب کسی کو سیکھنا ہے مصیبت میں رب کو پکارنے کے حوالے سے تو اس قرآن کی آیت سے ادب سیکھے. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں عرض کیا مولا میں تیرا نبی ہوں، کیسا زمانہ آ گیا معاذ اللہ، یہ کوئی بات نہیں کہی، بلکہ کیا کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مولا مجھے مصیبت پہنچی اور تو رحمان الرحیم ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ پروردگار کی رحمت مچل گئی اس ادب پر. اور پروردگار جل جلالہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر سے ٹھوکر مارو اور اس کے بعد جو ٹھنڈا پانی نکلے اسے پی لو اور اس سے غسل کر لو. آپ نے جب یہ کیا تو مولا نے شفا بھی عطا فرمائی اور پروردگار جل جلالہ نے اپنے کرم سے پھر ساری چیزیں عطا فرمائی. تو یہاں جو رب نے ارشاد فرمایا رات اور دن کا عدل بدل کرنے والا میں ہوں، اس سے یہ بھی مراد آپ لے سکتے ہیں کہ خوشی بھی دینے والا میں ہوں اور غم بھی دینے والا میں ہوں. جس طریقے سے رات ہمیشہ نہیں رہتی اور دن ہمیشہ نہیں رہتے، ایسے ہی غم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے اور خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. اس لیے جب غم آئے تو صبر کرو اور جب راحت ملے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر کا نذرانہ پیش کیا کرو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی بھی اللہ سے مایوس بھی نہیں ہونا اور کبھی بھی اللہ عز و جل کے زمانے کو اور اللہ عز و جل کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ زمانے کو معاذ اللہ برا کہہ کر کے اللہ کو تکلیف اور ناخوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ قادر مطلق ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں گے، بہت سارے حالات. ابھی آپ تازہ ترین واقعہ آپ کے سامنے ہے ماضی قریب کا. 11 دنوں کے اندر حماس اور اسرائیل کے درمیان کی جنگ ختم ہو گئی. کس نے سوچا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت اس طریقے سے اتنی بڑی، اتنا طاقتور ملک جو ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی سے لے کر ہر چیز موجود ہے، اسے شکست دے دے گی. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صرف اس لیے ہوا کہ میرے کریم
کی شان یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، کبھی پل میں چاہے تو کسی کے غرور کو ختم کر دے اور کبھی پل میں چاہے تو کسی کمزور کو طاقت عطا فرما کر بلند و بالا مقام تک پہنچا دے۔ یہ رب قدیر جل جلالہ کے دست قدرت میں ہمیں اس کی تدبیر سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کچھ آ گیا تو ہم اترانے لگ جائیں، نہیں، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آج جو خوشی کے دن ہیں پتہ نہیں اللہ عز و جل کب ناراض ہو جائے، اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، اور یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہمارا مذہب جو ہے، جو ایمان کے حوالے سے فرماتا ہے، وہ یہی ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے، یعنی اللہ سے بے خوف بھی مت ہو جاؤ اور اللہ سے مایوس بھی مت ہو جاؤ۔